یہ بہن نے قصر نماز کا پوچھنا چاہا تھا، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، اور شہر کی حدود کا مطلب شہر اور اس کے مضافات ہیں، مضافات کا مطلب شہر کی بعض اوقات باؤنڈری کے بعد یا اس کی حد کے بعد تھوڑے قریب گوٹ ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، یا کوئی عیدگاہ وغیرہ ہوتی ہے، ان سب سے باہر نکل جائے آدمی، اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور لگاتار جاؤں گا، تو پھر وہ شرعی مسافر بن جاتا ہے۔ جیسے ہی حدود سے باہر نکلے گا وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ لگاتار جانے کا اس لیے عرض کیا کہ فرض کر لیں کہ کسی نے 92 کلومیٹر دور جانا ہے، لیکن وہ 50 کلومیٹر پر کسی رشتہ دار کے ٹھہرے گا، ایک دن وہاں ٹھہرے گا، پھر آگے جائے گا، تو یہ شرعی مسافر نہیں بنے گا، بلکہ اب اس کے گھر سے اس رشتہ دار تک کے درمیان کا فاصلہ دیکھیں گے، وہ 50 کلومیٹر ہے، تو یہ 92 بنتا ہی نہیں ہے، تو اب یہ پوری نماز ہی پڑھے گا، اور اس سے آگے جب وہ جائے گا پھر 92 کلومیٹر دور نہیں ہے، تو وہاں پر بھی جب آگے سفر شروع کرے گا پھر وہ پوری ہی نماز پڑھے گا۔ اس لیے یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ کم از کم لگاتار 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ، جیسے آپ نے کہنا چاہا تھا، میں کیونکہ پہلے سے سوال چل رہا تھا تو بات سمجھ نہیں پایا، لیکن شاید ایسے کہ 12 گھنٹے 6-8 گھنٹے کہیں ٹھہر کر پھر آگے جائیں گے تو یہ لگاتار چلنا نہیں کہلائے گا، اتنا اسٹے جو ہوتا ہے یہ لگاتار سفر کے منافی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، اگر فرض کر لیں کہ کوئی جا رہا ہے 200 کلومیٹر، 50 کلومیٹر پہ ٹھہرا اور اس سے آگے 150 کلومیٹر طے کرے گا تو یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، 50 کلومیٹر تک تو یہ ضرور مسافر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتا ہے تو 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے، تو پھر وہ شرعی طور پر قصر کرے اور مسافرت اختیار کرے۔ تو یہ خلاصہ کلام ہوا کہ جب وہ گھر سے باہر، شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا بغیر کہیں لمبے اسٹے کے ارادہ ہو تو پھر وہ شرعی مسافر ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کا ارشاد فرمایا، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب، 3 بار سورہ کوثر بھی کہا گئی ہے، یا وہ ٹوٹکا ہوتا ہے کہ 7 لال مرچیں لے کے 7 دفعہ اوپر گھما کے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کر دیں اور چولہے میں جلا دیں، اگر اس پر نظر ہوگی تو دھانس بالکل بھی نہیں آئے گی، تھوڑا پھر ایک دفعہ اور یہ عمل کر لیں، حتیٰ کہ دھانس آنے لگے تو سمجھ لیں نظر اتر گئی ہے۔ یہ آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے اگر تو بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے یا دکھن کی وجہ سے نکلتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اچھا، تو بس وہ تو اگر ایک قطرہ بھی اگر نکل آیا تو وضو توڑ دے گا، اتنی مقدار ہے۔ ہاں اگر آنکھوں کے اندر رہا، باہر نہیں نکلا، گیلا پن بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ چاہے ویسے آنسو نکل آئے مرچوں کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، وہ پانی پاک ہوتا ہے، اس سے وضو ٹوٹنے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ گروی کا گھر جو ہے وہ سامنے والی کی ملکیت نہیں ہوتا کہ آپ اس کو لے لیں، وہ تو کسی اور کا ہے جس نے کوئی گروی رکھوایا ہے، یا جیسے یہ ہمارے ہاں آج کل چل رہا ہے یہ پگڑی سسٹم ہوتا ہے، تو اس سے اجتناب کریں، یہ سب سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خلاف شرع امور بہت زیادہ ہیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ لے چکے ہیں تو جو کرایہ اس کا بنتا ہے اصل وہ اس کو مالک کو دینا ہوگا، آپ دیتے رہیے۔ اور یہ اگر پیگنینسی میں ہوں تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں دونوں صورتوں میں روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اگر فرض کر لیں کہ کوئی بہن حالت حمل میں ہے اور ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دیتی ہیں کہ روزہ رکھیں گی تو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے یا پھر بچے کو ہو سکتا ہے، اچھا، تو اگر واقعی ایسا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور بعد میں اس کو رکھ لیں۔ یہ ہوں کہ فوری طور پہ کوئی اتنا برڈن نہیں پڑ رہا، لیکن ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو، روزہ رکھ لیں، خراب ہو تو توڑ دیں، نہ خراب ہو تو پھر روزہ پورا۔ رمضان کے روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی عذر بن سکتا ہے، یا موجودہ مشاہدہ ہو کہ روزہ رکھا اور حالت بگڑ گئی تو پھر اگلے دنوں کا روزہ بھی چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں قضا کر لیں۔ اور دودھ پلانے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ماں کو کوئی کمزوری نہیں ہوگی تو فرض ہے، اور اگر کمزوری اتنی ہو جائے کہ روزہ پورا کرنا ہی مشکل ہو جائے، یا اگر روزہ رکھیں اور دودھ نہ پلائیں تو بچے کی جان کو نقصان ہو، صحیح، تو پھر روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ جی ہاں، لیکن اگر بچہ فرض کر لیں کہ روزہ رکھ سکیں اور بچہ دوسری کسی غذا پر چل سکتا ہے، کسی اور خاتون کے گھر میں دودھ پی لے یا آلٹرنیٹ کوئی چیز وغیرہ کھا لیتا ہے تو پھر تو روزہ رکھنا فرض۔ اور رمضان میں اگر مرحومین کے لیے آپ سوٹ وغیرہ دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ سلے ہوئے دیں، تاکہ کوئی پہنے گا تو ثواب ملے گا، اگر اس نے پہنا نہیں ایسے پڑا رہا تو کیا ثواب؟ دینے کا ثواب تو ہوگا صدقے کا، لیکن اچھا ہے وہ یوز کرے گا تو آپ کو مزید ان کو مرحومین کو ثواب ملے گا۔ اور بھائی نے پوچھا کہ عورت کا چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ واجب اور مستحب سمجھ لیں کہ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرنا باعث ثواب اور کرنا لازم بھی ہوتا ہے، اگر 1-2 بار ترک کیا تو گناہ صغیرہ اور عادت بنا لیں تو کبیرہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اور مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے
تو کوئی گناہ نہیں، نہ میدان محشر میں اس پر ملامت ہوگی۔ تو اب عورت کے چہرے کا پردہ، کل بھی میں نے اس کا ایک جواب دیا تھا کہ اصلاً تو واجب نہیں ہے۔ اصلاً کا مطلب کہ اگر پہلے ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغہ عورت کے چہرے کے پردے کا استثناء فرمایا۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے کہ کل حکم میں سے بعض افراد کو خارج کر دینا۔ تو ویسے تو سر سے لے کر پاؤں تک عورت کے جسم چھپانے کی چیز ہے، لیکن چہرے کو سرکار نے اس چھپانے کے معاملے سے مستثنیٰ رکھا تھا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اس زمانے میں چہرے پہ کم اور جسم کے بارے میں زیادہ مطلب اس میں اٹریکشن لوگ محسوس کرتے تھے۔ اس لیے زمانے جاہلیت کے آپ اشعار پڑھیں گے تو وہ عورتوں کے جسم کے بارے میں اشعار لکھا کرتے تھے، جو فحش ذہن کے لوگ تھے اس طرح کرتے تھے۔ لیکن پھر جب تغیر زمانہ ہوا تو پھر سختی کی علماء نے، کیونکہ پہلے جسم کو دیکھا جاتا تھا اور اب یہاں پر چہرے پر نگاہ ڈالتے ہیں، اگر چہرے پہ کشش محسوس ہو، اٹریکشن محسوس ہو تو پھر ذہن آگے شیطانی منصوبے بناتا ہے، اور چہرہ پسند نہ آئے تو عمومی طور پر اپنی توجہ ہٹا لی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت بھی سنا دی تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں سب ہے تو پھر اولی الامر منکم کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ کی اطاعت کافی ہے، رسول کی کافی ہے؟ وہ اسی لیے دیا گیا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے کہ جو نئے پیدا ہوں گے، بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جو سابقہ زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تغیر زمانہ، تبدیلی زمانہ کے اعتبار سے ان احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ کل بھی ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے، جماعت سے نماز ادا کرنے سے روک دیا تھا، حالانکہ زمانہ رسول پھر زمانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باقاعدہ عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی لاجک بیان فرمائی کہ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے تو، اور جس طرح عورتیں فیشن کر کے باہر نکل رہی ہیں سرکار ملاحظہ کرتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ زمانے میں تھوڑا سا تغیر و تبدل پیدا ہوا، کیونکہ نئے نئے لوگ آئے تھے، مطلب علاقائی اعتبار سے فتوحات کا سلسلہ ہوا تو بہت زیادہ ایسے مسائل ہونے لگے تو پھر روک دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا قول ایک حجت شرعیہ ہوتی ہے بحکم الہی، لہذا علماء نے منع فرمایا کہ عورت اپنے چہرے کو نہ کھولے، تو لہذا جہاں پر چہرہ ڈھکنے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، عورت کو پرابلم نہ ہو، کوئی قانونی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہ ہو، جان کا، عزت و آبرو کو خطرہ نہ ہو، تو علماء کی اطاعت واجب ہے۔ وہاں تو چہرے کا پردہ کرنا درجہ وجوب میں ہوگا، لیکن جہاں پر ایسی صورتحال آ جائے، جیسے بعض بہنیں جاب کرتی ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی اور کفالت کرنے والا نہیں ہے، اور جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ وہاں پر ان کو چہرہ کم از کم کھولنا پڑے گا، اس سے اچھی کوئی جاب نہیں ہے، جاب چھوڑ دیں تو گھر کا گزارا نہ ہو، ہاتھ پھیلانے پڑیں، تو بقدر ضرورت ان کو اجازت ہوگی، ان کے لیے درجہ استحباب میں ہوگا کہ پھر بھی کریں، بہت اچھا نہیں کرتی، گنجائش نکلے گی۔ ایسے ہمارے باہر کے ملکوں میں جتنے ہمارے بھائی بہنیں ہماری ہیں جو وہاں کے ماحول کے اعتبار سے مجبور ہیں کہ چہرے کا پردہ ڈھکیں کریں، تو لوگ عجیب غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور خدا نخواستہ بعض تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی قرار دے دیں، اور اگر فلائٹ میں چڑھ جائیں تو لوگ کہیں کہ جن کو اتارو ہمیں وحشت ہو رہی ہے، اس قسم کے ماحول بھی ہیں، تو وہاں پر بالکل ان کو بلا کراہت اجازت دی جائے گی۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ اپنے بچوں میں سے کوئی ایک دو کو عالم اور مفتی بھی بنائیں، اور ایسا اچھا مفتی بنائیں کہ وہ موجودہ دور کے تقاضوں کے اعتبار سے فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تاکہ ہماری قوم جب آ کر معلوم کرے تو اچھے مفتیان کرام ان کو ہر جگہ کے اعتبار سے، ہر صورتحال، ہر کیفیت، ہر مجبوری، ہر عرف کے لحاظ سے فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس سے لوگوں کی زندگی تنگ نہیں ہوگی، وہ آسانی سے دین پر چل سکیں گے۔ یہ کہتے ہیں خارج ہوں گے۔ دیکھیں انگوٹھی کی سنت بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی آپ نے بنوائی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس کی سفیدی کو گویا کہ ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اور چونکہ سرکار نے مہر لگانی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اس طرح آپ مہر بھی لگاتے تھے، تو اس لیے کہا کہ اصل تو سنت اس کے لیے ہے جو مہر کے لیے استعمال کرے، لیکن نگ والی انگوٹھی پہننا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو لہذا چاندی کی ایک انگوٹھی انسان پہن سکتا ہے جس میں ایک نگ لگا ہونا شرط ہے، اور انگوٹھی 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کی نہ ہو، کیونکہ ایک صحابی کو نبی کریم نے یہی تلقین فرمائی تھی۔ اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ انگوٹھی نہیں پہن سکتے، چھلے وغیرہ نہیں پہن سکتے، صرف چاندی کی پہن سکتے ہیں جو 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو،
نگ چاہے کتنے وزن کا ہو، حلقہ جو ہے وہ 4.5 ماشا سے کم وزن کا ہو، اور آپ کو ایسے پتہ نہیں چلے گا، سونار سے معلوم کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو یہ انگوٹھی کی سنت ہوتی ہے، اس کو آپ پہن سکتے ہیں، الٹے ہاتھ میں پہنے، سیدھے ہاتھ میں پہنے، اجازت ہوتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ الٹے ہاتھ میں پہنا جائے، بعض نے سیدھے ہاتھ کی بھی اجازت دی، تو بہرحال یہ کم از کم آپ رولز فالو کریں۔ یہ کہتے ہیں